نیت اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ آگے سے رزق کے اسباب جو ہے وہ آٹومیٹکلی طور کے اوپر آپ کے بڑھا دیتا ہے۔ کوشش کریں گے، گھر سے نکلیں گے، جب کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو رزق بھی عطا کرے گا، اور جب رزق آپ کو ملے گا، آپ کی نیت اچھی ہوگی تو آپ کی اسی رزق میں جو ہے وہ برکت بھی آ جائے گی۔ سم ٹائمز کچھ آزمائشیں ہوتی ہیں جسے ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، اور اسی آزمائش میں جب ہم ہمت ہارنا شروع کرتے ہیں تو شیطان کی طرف سے ہمیں ورگلایا زیادہ جاتا ہے۔ یہ ایک بڑی چھوٹی سی دعا ہے، اور یہ انبیاء کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے رزق کی کشادگی کے لیے، اور رزق بھی وہ کشادہ ہونا ہے جو کہ حلال ہو۔ السلام علیکم، دس از می لائبہ اینڈ یو آر واچنگ زنجانی ٹی وی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مصور علی زنجانی صاحب۔ ان سے ہم جانیں گے رزق میں کشادگی کے لیے وظیفہ، کیونکہ یہ بہت کامن کوشچن بن چکا ہے، کامن پرابلم بن چکی ہے کہ رزق میں کشادگی نہیں ہے۔ رزق ہوتا ہے، پیسے ہوتے ہیں لوگوں کے پاس، لیکن وہ یوز بہت جلدی ہو جاتے ہیں، کشادگی نہیں ہوتی۔ تو سر سے ہم جانتے ہیں وظیفہ۔ اچھا بیٹا، بالکل آج کل کا جو معاشرہ ہے، آج کل جس طرح آپ کو دیکھتے ہیں کہ رزق حاصل کرنا، پیسہ کمانا جو ہے یہ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ انسان سارا دن، پورا مہینہ کام کرتا ہے، ایون لوگ جو ہیں وہ 14-16 گھنٹے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی جب آپ اپنے پورے ایکسپینسز پورے مہینے کے میٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو وہ بڑی بمشکل سے جو ہے کھینچ تان کے وہ پورے ہوتے ہیں۔ ہر شخص آج کل جو ہے وہ سیونگ قطعی طور پہ کر نہیں پا رہا، سیونگز نہیں ہو رہی، اور بمشکل آپ کے جو پورے یوٹیلیٹی بلز ہیں، آپ کی گروسری آئٹمز ہیں، بچوں کی کچھ تعلیمات کے خرچے ہیں، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ میجورٹی لوگ جو ہیں ان چیزوں کو بھی بڑی بمشکل پورا کر رہے ہیں، جو کہ ایک جینین خرچے ہیں۔ اب اس میں جو لگژریز والی چیزیں ہیں، آسائشوں والی چیزیں ہیں، وہ تو چند ایک لوگ ہیں جن کے بہت ہی ویل سیٹڈ چیزیں ہیں، وہ شاید پورے کر پا رہے ہوں۔ لیکن آج کل ہر شخص جو محنت کر رہا ہے، کیونکہ ہمارا کام ہے محنت کرنا، نیت سے محنت کرنا، اور جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمت حوصلہ دیا ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، اور جتنی ہماری کیپیبلٹی ہے، اس میں نیک نیتی کے ساتھ محنت کرتے رہنا۔ اب وہ محنت ہم لوگ جتنی کریں گے تو رزق دینا جو ہے، یا رزق کے وسائل کو بڑھا دینا اور اس کے اسباب بڑھا دینا، نیت اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ آگے سے رزق کے اسباب جو ہے وہ آٹومیٹکلی طور کے اوپر آپ کے بڑھا دیتا۔ آپ اچھی نیت سے کام بھی کر رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی کام میں برکت ڈال دیتا ہے، یا آپ کا رزق جو ہے وہ حلال ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس کم جو آپ کی کمائی ہے اس میں بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ آپ اس میں بھی ذہنی طور پہ بڑے پرسکون رہتے ہیں، اور اپنی یہ دنیاوی زندگی اور دنیاوی اخراجات اور ذمہ داریاں بہت اچھے انداز میں پوری کر لیتے ہیں۔ تمام تر چیزیں جہاں پہ آپ کے نیت کے اوپر، آپ کے عمل کے اوپر، آپ کے اپنی اسٹرگل کے اوپر، جد و جہد کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن آپ نے اس کے لیے کوشش کرنی ہوتی ہے۔ آپ کوشش کریں گے، گھر سے نکلیں گے، جب کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو رزق بھی عطا کرے گا، اور جب رزق آپ کو ملے گا، آپ کی نیت اچھی ہوگی تو آپ کی اسی رزق میں جو ہے وہ برکت بھی آ جائے گی۔ اب لوگ جو کہ اپنی جتنی ان کی کیپیسٹی ہے، جتنی ان کی کیپیبلٹی ہے، اس میں وہ محنت کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو جو ہے وہ صلہ نہیں مل رہا۔ لوگ جو ہے وہ بلا وجہ پرابلم کریٹ کر دیتے ہیں، سم ٹائمز آپ کو اس کا اجر نہیں مل رہا ہوتا، یا آپ کو یہ فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے، شیطان کی طرف سے دل میں وہم وسوسے ڈالنے شروع کر دیے جاتے ہیں اللہ سے دوری اختیار کروانے کے لیے، کہ آپ اتنی محنت کر رہے ہیں اور رزق کا وعدہ کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی آزمائشیں ختم نہیں ہو رہی ہیں، آپ کی رزق یا آپ کی آمدن جو ہے، آپ کو آمدن نہیں بڑھ رہی، آپ کو کسی اچھی جگہ کے اوپر نوکری نہیں مل رہی، اسباب نہیں مل رہے، اور آپ کی اتنی تعلیم کے باوجود بھی آپ اپنی تعلیم سے بہت کم معیار میں رہ کے ملازمت کر رہے ہیں۔ یہ کچھ ملکی حالات کے اوپر بھی رلائی کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مین امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کا توکل اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ اللہ کے اوپر جب آپ کا توکل اسٹرانگ ہوگا تو آٹومیٹکلی طور کے اوپر آپ کی محنت جاری رہے گی، اور اٹرنلی طور کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے لیے رزق کے دروازے کشادہ کر دے گا۔ سم ٹائمز کچھ آزمائشیں ہوتی ہیں جسے ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، اور اسی آزمائش میں جب ہم ہمت ہارنا شروع کرتے ہیں تو شیطان کی طرف سے ہمیں ورگلایا زیادہ جاتا ہے، اور اپنے توکل کو اسٹرانگ رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب اس میں جب توکل اسٹرانگ ہوگا، پنجگانہ نماز پڑھیں گے، اللہ کے ساتھ آپ کا ربط بڑا اسٹرانگ ہوگا، تو اس میں ایک چھوٹی سی دعا ہے،
وہ دعا میں یہاں پہ آپ کو بڑی آرام سے 2 دفعہ میں رپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ ہر شخص اس کو بہت اچھے انداز میں سن لے، سمجھ لے، اور اس میں سم ٹائمز اگر آپ کو نہیں سمجھ آئے تو آپ اس کو ریپیٹڈ موڈ میں بھی سن سکتے ہیں، یا پھر آپ جو نمبر اسکرین پہ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ مجھے میسج کر کے یہ دعا آپ منگوا بھی لیجیے گا، میں آپ کو بھیجوا دوں گا تاکہ اس میں تلفظ جو ہے وہ ٹھیک رہے۔ یہ ایک بڑی چھوٹی سی دعا ہے اور یہ انبیاء کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے رزق کی کشادگی کے لیے، اور رزق بھی وہ کشادہ ہونا ہے جو کہ حلال ہو، کیونکہ بہت سارے اس طرح کے دروازے یا راہ ملتی ہیں کہ جہاں پہ رزق کی کشادگی تو ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ حلال ذرائع نہیں ہوتے۔ تو بینگ اے مسلم یہ ہماری جو ایک لمیٹڈ زندگی ہے، اور اس بایولوجیکل لائف کے بعد ہم نے جب ایک اٹرنل لائف میں جانا ہے، ایک ابدی زندگی میں جانا ہے، تو اس کا حساب بھی وہاں پہ دینا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ نے حلال رزق کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ بڑی چھوٹی سی دعا ہے جو کہ آپ لوگ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رب یا رب یا رب، یا حیو یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام، اسألک باسمک العظیم العظم ان ترزقنی رزقا وسیعا حلالا طیبا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے، اس کو آپ رپیٹ کر کے سن سکتے ہیں، آپ کو زیادہ اچھا سمجھ آ جائے گی، ورنہ آپ اس کو نمبر کے اوپر واٹس ایپ کر دیجیے گا، میں آپ کو اس کا اسکرین شاٹ بھیجوا دوں گا۔ اور یہ انبیاء کی دعاؤں میں سے دعا ہے، اس کو آپ ہر نماز کے بعد پڑھنا جو ہے یہ معمول بنا لیں۔ جب آپ اس کو ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیں گے، آپ کم سے کم اس دعا کو 3 مرتبہ تو ضرور دہرائیں، 3 مرتبہ ضرور دہرائیں، اور 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد دہرانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور ایک سجدہ شکر بچا لائیں۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، اور جو نعمتیں آپ کو چاہے اولاد کی شکل میں ہو، والدین کی شکل میں ہو، بہن بھائیوں کی شکل میں ہو، آپ کی زندگی کی شکل میں ہے، صحت کی شکل میں ہے، بینائی کی صورت میں ہے، اور تندرستی کی صورت میں ہے، جس بھی وسائل میں ہوں، آپ لوگ جب یہ دعا پڑھنے کے بعد ایک سجدہ شکر ادا لائیں گے تو اللہ تعالیٰ یقینی طور کے اوپر آپ کو حلال رزق کے وسائل مزید اور زیادہ مہیا کر دے گا۔ مزید ایسے وظائف اور ایسٹرولوجی سے ریلیٹڈ کویشچن کے آنسرز جاننے کے لیے ہمارا چینل زنجانی ٹی وی کو فالو کریے۔ اللہ حافظ۔